الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے چھوٹی سی زندگی، مختصر سا وقت اور کچھ نعمتیں دے کر بھیجا۔ وہ انسان کامیاب ہے جو دنیا کے اندر آنے کے مقصد کو پہچانے اور بامقصد زندگی گزار کر دنیا سے چلا جائے۔ اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے مقصد کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کو ہمارے لیے رہبر اور اس کی روشنی میں راستہ تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دنیا میں اسی انسان کا تعلق اللہ کی ذات سے گہرا اور مضبوط ہوگا جس انسان کے ایمان میں کمال پیدا ہوتا رہے، اور ایمان میں کمال پیدا ہونے کے طریقے اللہ نے قرآن میں بہت اچھے طریقوں سے کھول کر بیان فرمائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں کی نظروں میں ہوشیار ہونے کا، عقل مند ہونے کا اپنا اپنا معیار ہو، لیکن اللہ کی نظروں کے اندر بھی انسان کے عقل مند ہونے کا ایک معیار موجود ہے۔ یہ پوری کائنات ایمان والوں کے لیے تسبیح کے دانوں کے مانند ہے۔ جس طریقے سے تسبیح کے دانے پر آدمی کو اللہ یاد آتا ہے، غفلتیں دور ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک ایمان والے کے لیے اس کائنات کی ہر چیز اللہ کو یاد دلانے کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ کائنات ہمیں اللہ کی یاد نہیں دلا رہی ہے، اس کائنات کو دیکھ کر اگر ہم رب کائنات تک نہیں پہنچ رہے ہیں، اس مخلوق کو دیکھ کر اگر ہمیں خالق کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کائنات ہمارے لیے تسبیح کے دانے کا نہیں بلکہ ہمارے مقصد میں اور ہماری منزل کے راستے میں پردے کا کام کر رہی ہے۔ جو کائنات اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی تھی، اب وہی کائنات اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بن گئی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟
عقل مندی کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ کائنات کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں وہ لوگ عقل مند ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مثالیں دیتے ہوئے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ کچھ مثالیں ہیں جسے ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں مگر ان مثالوں کو صرف عقل مند لوگ سمجھتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان مثالوں کو جن مثالوں کے ذریعے سے رب کی پہچان ہو، اللہ کی معرفت ہو، آدمی اللہ تک پہنچے، ان مثالوں کو کون لوگ سمجھتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وما يعقلها الا العالمون، صرف علم والے ان مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا۔ آسمان و زمین کو برحق پیدا کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو چیزیں جن حقیقتوں کے ساتھ پیدا کر دی، اب کسی سائنسدان کے، کسی عقل مند کے اٹکل پچھو باتوں سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ جو نظام اللہ نے بنا دیا، جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا وہ طے ہے۔ کسی کے کچھ بولنے سے، کسی کے کچھ بکواس کرنے سے اللہ کی حقیقت نہیں بدلتی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آج کے دور میں سائنس نے کافی ترقی کر لی، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ سائنس لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کر رہی ہے۔ معلومات میں اضافہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کر رہا ہے۔ ریسرچ جتنا زیادہ بڑھ رہا ہے اللہ کی اتنی زیادہ نافرمانی ہو رہی ہے۔ ماننے والوں کی تعداد میں بہت کم اضافہ ہو رہا ہے۔ سائنس نام ہے کائنات میں غور و فکر کرنے کا، اور اللہ نے اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کی تعلیم دی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں پر غور و فکر کرنا، زمین کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا، سورج اور چاند کے نظام پر غور و فکر کرنا، ستاروں اور سیاروں کے نظام پر غور و فکر کرنا، رات اور دن کے نکلنے والے نظام پر غور و فکر کرنا، اس سب کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر آدمی غور و فکر کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تک پہنچے گا۔ لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اللہ نے اس میں بہت سی نشانیاں رکھی۔ تو آج جو سائنس آسمانوں کی کھوج کر رہی ہے، چاند اور سورج اور سیاروں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ غور و فکر کرو، چاند میں غور و فکر کرو، سورج میں غور و فکر کرو، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرو۔ اللہ نے جو عقل دی ہے وہ عقل لڑاؤ، اس کو کام میں لاؤ، اس کا صحیح استعمال کرو، اس سے آدمی کے ہدایت کا راستہ آسان ہوگا، اللہ سے محبت بڑھے گی، تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین بڑھے گا۔ تو آج سائنس کی جتنی بنیاد ہے وہ قرآن میں آپ کو مل جائے گی۔
گزشتہ جمعہ میں چندریان 3 کے بارے میں اور ہمارے اسرو کے سائنسدانوں کی جو کامیاب پہل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ہمارے ملک کا نام روشن ہوا، اس کے بارے میں تفصیل سے سائنسدانوں کی باتوں کی روشنی میں بہت سی باتیں آئی تھی۔ وعدہ تھا کہ اگلے جمعہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی کچھ باتیں بتائی جائے گی۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہم جس دنیا کے اندر رہتے ہیں، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، ہمارے لیے یہ دنیا بہت بڑی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے 100 گز کا، 50 گز کا، 200 گز کا پلاٹ بھی ہماری سب سے بڑی دنیا ہو، لیکن اس کے باوجود یہ 100 گز کے، 50 گز کے، 1 ایکڑ کے پلاٹ زمینیں جس دنیا میں قائم ہے، یہ پوری دنیا بہت چھوٹی ہے۔ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو پاگل ہو جائیں گے۔ میں بھی 2 ہفتوں سے پڑھ کر پاگل ہو رہا ہوں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آدمی کو پڑھنا چاہیے تاکہ آدمی کے دماغ کی بتیاں جلے، عقل کے اندر روشنی آئے، دل میں حقیقت آئے، آدمی کو سمجھ میں آئے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو کچھ سمجھتے ہیں، اگر انسان اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پر غور و فکر کرے گا تو گھمنڈ کرنے کا، ٹیمپر میں آنے کا، فراڈ دکھانے کا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، گزشتہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ دنیا ہوا میں اڑ رہی ہے اور 1 گھنٹے میں ہزاروں کلومیٹر کی تیزی کے ساتھ اڑ رہی ہے، اور اسی ہوا کے اندر، اسی خلا کے اندر چاند بھی اڑ رہا ہے، سورج بھی اڑ رہا ہے، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں کی تعداد میں کہکشاں جسے گیلیکسی کہتے ہیں وہ بھی اڑ رہے ہیں۔ ہماری یہ دنیا بھی ایک کہکشاں ہے، ایک گیلیکسی ہے، اس کا نام ہے ملکی وے گیلیکسی۔ اس دنیا کے اندر ملکی وے گیلیکسی جتنی بڑی ہے، ویسی 100 بلین گیلیکسیز ہے، اور 100 بلین کا مطلب 7.5 لاکھ کروڑ گیلیکسیز اسی دنیا کے آزو بازو میں ہے۔ اور یہ جو ملکی وے جو گیلیکسی ہے، جو دنیا ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بڑی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر ایک رائی کا دانہ پڑا ہوا ہے یہاں پر، تو یہ رائی کا دانہ ملکی وے گیلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے آپ اپنی دنیا سمجھ سکتے ہیں، اور یہ پورا کمرہ جتنا بڑا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ویسے کروڑوں اربوں دانے سے بھرا ہوا ہے۔ یہ آپ کا رائی کا دانہ وہ دنیا ہے جس کے اندر آپ رہتے ہیں، اور اس پورے حصے میں جو کروڑوں اربوں دانے ہیں، ویسے ہی آپ کی دنیا کے بازو میں کئی دنیا آباد ہیں، اور یہ جو رائی کے دانے کے برابر کی جو آپ کی دنیا ہے، اس دنیا کے قریب میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہے، اسٹارز ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ ان میں سے 5-7 چیزیں بہت مشہور ہے، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، مرکری کا نام سنا ہوگا، وینس کا نام سنا ہوگا، مارس کا نام سنا ہوگا، جوپیٹر کا نام سنا ہوگا، سیٹرن کا نام آپ نے سنا ہوگا، یورینس کا نام آپ نے سنا ہوگا، نیپٹیون کا نام آپ نے سنا ہوگا، پلوٹو کا نام آپ نے سنا ہوگا، سائنس پڑھی ہوگی آپ نے۔ یہ جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، ہمارے اطراف میں ہی یہ بھی ہوا میں اڑ رہے ہیں، کوئی قریب ہے، کوئی دور ہے۔ ان میں سے جو ہمارے قریب ہے، جہاں تک انسانوں نے سائنس کی روشنی میں وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی،
تو ان میں جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کی مسافت ہم سے 91 ملین کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ 91 ملین کلومیٹر کا مطلب ہوتا ہے 9 کروڑ 1 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہم سے قریب ہے وہ، جہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں 106 دن لگیں گے۔ دنیا کے اندر جتنی راکٹ سائنس نے ترقی کی نا، راکٹوں کے ذریعے سے وہاں تک پہنچا جاتا ہے۔ ابھی جو چندریان 3 بھی پہنچا تھا تو راکٹ کے ذریعے سے پہنچا تھا۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ مخلوق کے تذکرے سے آپ کے دل میں خالق کی محبت پیدا ہو۔ یہ لیکچر صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کا لیکچر نہیں ہے، یہ جمعہ کا بیان ہے جس کا بنیادی مقصد بندوں کے دلوں کو اللہ کی ذات سے جوڑنا ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی بڑائی کی باتیں آپ سنیں گے تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں وہ پیدا کرنے والے کی بڑائی فوری آنی چاہیے۔ اگر آئے گی تو پھر یہ باتیں بھی آپ کے لیے ان تک پہنچنے کا ذریعہ بنے گی، ورنہ آپ بیچ میں ہی بھٹک جاؤ گے۔ جانا تھا آپ کو کروٹلا، گاڑی میں بیٹھے تھے، ماروتی نگر میں ہرے ہرے جنگلات کو دیکھ کر آپ اتر گئے، آپ رستہ بھٹک جاؤ گے آپ۔ سائنسدانوں نے جو میزائل بنائے ہیں وہ 1 سیکنڈ میں 60 کلومیٹر جاتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں 60 کلومیٹر، یعنی بٹن دبا 1 سیکنڈ ہوا، یہاں سے نظام آباد پہنچ گیا ہو آپ۔ اتنی تیز رفتار سے یہ راکٹ چلتا ہے، 1 سیکنڈ میں 60 کلومیٹر، 1 گھنٹے میں، 1 دن میں۔ تو ہماری اس دنیا کے قریب میں جو ایک سیارہ زمین کے اندر، آسمان کے اندر گردش کر رہا ہے جس کا نام ہے مرکری، اسے اردو میں عطارد کہتے ہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں 106 دن لگیں گے۔ اگر ہم 1 سیکنڈ میں 60 کلومیٹر کی تیزی سے رفتار دوڑائیں گے تو اندازہ کریں کہ آپ وہ ہم سے کتنا دور ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے وینس کا، جسے اردو کے اندر زہرہ کہتے ہیں۔ وہ ہم سے اتنی دوری پر ہے کہ اگر آپ اس راکٹ کے ذریعے سے سفر کریں گے تو 150 دن وہاں تک پہنچنے میں آپ کو لگ جائیں گے۔ 150 دن کا سیدھا سیدھا مطلب 5 مہینے مکمل ہو جائیں گے۔ اور اس سے قبل سائنسدان جب وہاں پر پہنچے تھے تو اس تک پہنچنے میں 663 دن کا عرصہ لگ گیا تھا، یعنی لگ بھگ 1.5 سال کا وقفہ ان کو ہو گیا تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ کہاں تک؟ جو ہمارے زمین کے قریب ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ایک مریخ کا، جسے مارس کہتے ہیں۔ مریخ تک پہنچنے کے لیے ہمیں 8 مہینے چاہیے۔ اگر ہم ایسی سیٹلائٹ میں سفر کریں گے جو 1 سیکنڈ میں 60 کلومیٹر لے کر چلتی ہے تو مریخ ہم سے اتنی دوری پر ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں 8 مہینے لگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جوپیٹر کا۔ جوپیٹر 1972 کے اندر سائنسدانوں نے پونیرو 10 نام سے ایک میزائل بنایا تھا۔ سائنسدانوں کو وہاں تک پہنچنے کے لیے 640 دن لگے تھے، یعنی 202 سال مکمل گزر گئے تھے یہاں سے وہاں تک پہنچنے۔ آپ جس دنیا میں رہ رہے نا، وہ قریب کی دنیا میں جانے کے لیے آپ کو 202 سال لگ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اگلا نمبر ہے سیٹرن کا۔ سیٹرن تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ 3 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے اگر ہم اتنی تیز رفتار سیٹلائٹ کے ذریعے سے وہاں تک پہنچیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر یورینس کا۔ یورینس کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ جو یورینس ہماری زمین سے جس دوری پر ہے، ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے 16 سال لگ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا نمبر ہے نیپٹون کا۔ وہاں تک ہمیں پہنچنے کے لیے 30 سال لگ سکتے ہیں۔ اور ہماری روئے زمین سے جو کہکشاں بالکل سب سے زیادہ قریب ہے، جس کا نام ہے پلوٹو، پلوٹو تک ہمیں پہنچنے کے لیے 43 سال مکمل لگیں گے۔ یہ میں آپ کی اس دنیا کے بارے میں بتا رہا ہوں جس دنیا کو ہم بہت بڑا سمجھ کے بیٹھے ہوئے۔
اور اسی دنیا کے معمولی سے ٹکڑوں کا مالک اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس پوری دنیا کا بھی بادشاہ بن جائے تو اس پوری دنیا کے سامنے اس دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اور میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو باتیں سائنسدانوں نے کی ہے۔ اچھا، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جتنی بڑی ہے نا، یہ دنیا دو قسم کی دنیا ہے۔ ایک ہے دنیا آبزرویبل اور ایک ہے نان آبزرویبل۔ یہ جتنی دنیا ہے اس کا ایک حصہ ہے آبزرویبل۔ آبزرویبل کا مطلب وہ حصہ جس کو دیکھا جا سکتا ہے یا اب تک جس کو سائنسدانوں نے دیکھا ہے۔ بڑے بڑے دوربینوں کی مدد سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے سائنسدانوں نے جتنی دنیا کو دیکھا، اور اب تک میں نے جتنی باتیں بتائی سائنسدانوں نے اس کو دیکھا ہے، وہ آبزرویبل یونیورس ہے وہ، یعنی سائنسدانوں کی دیکھی ہوئی دنیا۔ تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا، اس دنیا کا ایک حصہ آبزرویبل ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اور ایک حصہ نان آبزرویبل ہے، اسے کوئی اب تک دیکھا نہیں، اور اس کو دیکھنا بہت مشکل نہیں بلکہ ناممکن۔ اچھا، سائنسدانوں نے جتنی دنیا کو دیکھا ہے وہ کتنی دنیا ہے؟ 100 میں سے کتنے %؟ تو سائنسدانوں نے کہا کہ اب تک ہم نے 100 میں سے صرف 1% دنیا کو دیکھا ہے، آبزرویبل دنیا کو 1% آبزرویبل دنیا کو دیکھا ہے، اور 99% دنیا سائنسدانوں کی نظروں سے چھپی ہوئی۔ اب یہ جو نان آبزرویبل دنیا ہے جس کو سائنسدانوں نے دیکھا ہے، جس کے اندر ملکی وے نام کا ایک گیلیکسی ہے، جس کے اندر ہماری دنیا بھی، یہ ملکی وے گیلیکسی اتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس ملکی وے گیلیکسی سے باہر جانا چاہے، یہاں سے نکلنا چاہے، تو اس کو 7,500 سال لگیں گے یہاں سے باہر جانے کے لیے۔ یعنی ایک دنیا ملکی وے گیلیکسی جو بالکل معمولی گیلیکسی ہے، میں نے آپ کو مثال دے کر بتایا کہ اس پورے کمرے کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر اگر ملکی وے گیلیکسی کو درجہ دیا جائے، مرتبہ دیا جائے، وزن دیا جائے، تو اس سے آپ کو باہر آنے کے لیے 7,500 کروڑ سال لگ جائیں گے۔ اتنی بڑی دنیا، لیکن ہے بہت چھوٹی دنیا، اور یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس دنیا کا جو ڈایامیٹر ہے، ہم جس دنیا کے اندر رہتے ہیں ملکی وے کے اندر، اس کا جو ڈایامیٹر ہے، ڈایامیٹر کا مطلب اس کے وہ کونے سے یہ کونا، اس کونے سے یہ کونا، اس کا اگر پورا ڈایامیٹر اگر آپ اندازہ کریں گے تو آپ کو 9,300 کروڑ لائٹ ایئر سفر کرنا پڑے گا۔ لائٹ ایئر کا مطلب روشنی، یہ جو روشنی ہے نا، سورج کی روشنی 1 سیکنڈ میں 1,85,000 کلومیٹر کا سفر کرتی، تو 1 گھنٹے میں کتنا سفر کرے گی، 1 مہینے میں کتنا سفر کرے گی، تو 1 سال میں وہ جتنا سفر کرے گی اس کو لائٹ ایئر کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کا ڈایامیٹر اتنا بڑا ہے کہ یہاں سے آپ کو نکلنے کے لیے 9,003 کروڑ لائٹ ایئر سال سفر کرنا پڑے گا۔ اتنی بڑی دنیا، اور اس دنیا کے اندر سارا نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے اندر چاند بھی چل رہا ہے، اس کے اندر سورج بھی چل رہا ہے۔ ابھی اس کے بارے میں ایک اسٹڈی کر رہا تھا۔ پلوٹو کے پاس سائنسدانوں نے جو سیٹلائٹ چھوڑا تھا، وہ سیٹلائٹ 1 گھنٹے میں 58,000 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چل رہا تھا، اور سائنسدانوں کا اندازہ یہ تھا کہ یہ سیٹلائٹ پلوٹو تک پہنچنے میں 43 ایئرس لگ جائیں گے، 43 سال لگ جائیں گے، لیکن 9.5 سال میں وہ سیٹلائٹ وہاں تک پہنچ گیا۔ اب پہنچا کیسے؟ وہ جو 43 سال میں پہنچنا تھا وہ 9.5 سال میں کیسا پہنچا؟ تو پھر یہ بتایا گیا کہ سورج کے اندر جو میگنیٹ کی جو طاقت ہے، کھینچنے کی طاقت، سورج نے اس سیٹلائٹ کو اتنا تیزی سے اپنے قریب میں کھینچا
کھینچ کر پلوٹو کے قریب میں کر دیا کہ جس کو 43 سال میں پہنچنا تھا وہ 9.5 سال میں پہنچ گیا۔ تو بھائی جب سورج کے اندر اتنی کھینچنے کی طاقت ہے، قوت کشش اسے اردو زبان کے اندر کہتے ہیں، کسی کو اپنی طرف مائل کرنا، کھینچنا، جب سورج کے اندر یہ طاقت ہے تو پھر یہ سورج سال کے 365 دن دنیا کے قریب آ کر دھوپ بتا کر روشنی دے کر جاتا ہے، تو پھر یہ ہماری دنیا کو اپنے قریب میں کھینچ رہا کیوں نہیں؟ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چاند سورج سے روشنی لے کر دنیا کو روشنی دیتا ہے، چاند کے اندر روشنی نہیں ہے۔ آج تک جتنی تصویریں چاند کی آپ کو ملے گی، جتنے لوگ چاند تک گئے، اب تک پوری دنیا میں 12 لوگ چاند تک پہنچے، اور چاند کی جتنی سیٹلائٹ تصویریں ہمارے پاس آئی ہے، ہر تصویر کے اندر چاند آپ کو کالا نظر آئے گا، اندھیرا نظر آئے گا۔ کل رات 14ویں کا چاند تھا، جیسا آپ نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا ویسے چاند کسی فوٹو میں نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ چاند فطری طور پر کالا ہی ہے، اس کی بناوٹ ہی کالی ہے، لیکن وہ روزانہ سورج سے روشنی لے کر اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ پھر وہ دنیا والوں کو روشنی دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا چاند اور سورج کے بارے میں، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اللہ تعالیٰ نے چاند کے اندر اور سورج کے اندر جو روشنی رکھی، ایک روشنی کو اللہ تعالیٰ نے گرمی والی روشنی بتایا اور دوسری روشنی کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک والی روشنی بتایا۔ لہٰذا سورج دن میں نکلتا ہے، گرم روشنی دیتا ہے، اور چاند رات میں نکل کر ٹھنڈی والی روشنی دیتا ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو روشنی دینے والا، ٹھنڈک والی روشنی دینے والا، اور سورج کو گرمی والی روشنی دینے والا بنایا۔ تو سورج کے اندر اتنی کشش ہے کہ وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورج ہماری دنیا کو اپنی طرف کیوں نہیں کھینچ رہا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ سورج ہماری دنیا کو کھینچ لے تو ہماری پوری دنیا سیکنڈوں کے اندر جل کر راکھ بن جائے۔ اور سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری دنیا، یہ جو کائنات ہے نا، گیلیکسی ہے، کہکشاں ہے، جوپیٹر سے، اس کے اندر دھماکے ہوتے ہیں، پتھر وہاں سے نکل کر زمین کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ آتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک تنکے کے برابر بھی پتھر اگر آ کر زمین سے ٹکرا جائے تو یہ زمین کب کی ختم ہو جائے۔ لیکن سورج کی جو روشنی ہے وہ پتھروں کو یہاں تک پہنچنے سے پہلے اپنی گرمی کی وجہ سے گلا کر ختم کر دیتی۔ آج سے 40-50 سال پہلے ایک پتھر افریقہ کے ملک کے اندر گرا تھا، کہتے ہیں کہ وہاں پر 4.5 میٹر کا گڑھا پڑ گیا تھا۔ تو ایسے روزانہ کائنات کے اندر 24 گھنٹے میں کروڑوں دھماکے ہوتے ہیں، لیکن سورج کی کشش ان پتھروں کو ہمارے پاس آنے سے روکتی ہے، ان کو گلا کر ختم کر دیتی۔ تو سورج کے اندر کھینچنے کی طاقت، تو یہ سورج زمین کو اپنی طرف کیوں نہیں کھینچ رہا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو گرنے سے روکے رکھا۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین کے سسٹم کو، بیلنس کو ختم کر دے، اگر آسمان اپنا بیلنس ختم کر لے تو پھر کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت نہیں ہے ان کو بیلنس دینے والی۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ نے یہ آسمان کو، یہ ساری کائنات کی جو بات چل رہی ہے، اس کے بہت اوپر آسمان ہے، انسان نے آج تک نہ آسمان کو دیکھا ہے اور نہ کبھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ جتنی بات چل رہی ہے یہ آسمان اور زمین کے بیچ کی بات چل رہی۔ اللہ نے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، آسمان زمین پر گرنے سے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ختم ہو جائے تو پھر آسمان آ کر دھڑام سے زمین پر گر جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا،
قرب قیامت ہونے والی تباہ کاریوں کے بارے میں فرمایا. قرآن میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها. آپ دیکھو گے کہ جب زمین ہلائی جائے گی واخرجت الارض اثقالها، زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں زمین گویا وامٹنگ کر دے گی، اندر کے پورے خزانے باہر آ جائیں گے. وقال الانسان ما لها، انسان زمین کے اگلے ہوئے خزانوں کو دیکھ کر پوچھے گا یہ کیا ہے. جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں اندر سے سونا نکل کر باہر آ گیا، انسان پوچھے گا یہ کیا ہے. قرآن مجید میں بہت سے سوروں میں بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی. اللہ نے فرمایا اذا الشمس کورت. سائنس کہتی ہے کہ سورج کے اندر ہر سیکنڈ کئی دھماکے ہوتے ہیں، اور ان دھماکوں کے ذریعے سے سورج کے اندر ایک نئی گرمی پیدا ہوتی ہے، اور یہ سورج، یہ چندرما جسے کہا جاتا ہے، یہ سارے کہکشاؤں کو انرجی سپلائی کرتا ہے. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت، جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس سورج کو بے نور کر دیں گے، اس سورج کے اندر سے اللہ تعالیٰ روشنی کو چھین لیں گے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، آج کائنات کے اندر جتنے اسٹارز ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ستارے ٹوٹ کر گرنے لگیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، آج جو پانی سمندروں سے لبریز، پانی گلیشیئر سے لبریز سمندر ہمیں نظر آتے ہیں، میرا رب کہتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ سارے سمندروں کو بھڑکا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ سورج ٹوٹ کر اور یہ ستارے ٹوٹ کر سمندروں میں گریں گے، اور سمندروں میں آگ لگے گی تو سارے سمندر آگ اگلنا شروع کر دیں گے. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سارے سمندر آپس میں مل جائیں گے، پانی ایک جگہ ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ کر گریں گے، چاند ٹوٹ کر گرے گا، سورج ٹوٹ کر گرے گا، اور اس کی وجہ سے سارے کے سارے سمندر آگ میں تبدیل ہو جائیں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو تباہ کرنا چاہیں گے، قیامت آنا چاہے گی، ساری تفصیلات موجود ہے قرآن مجید کے اندر، آپ اس کو پڑھیے. پھر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جب قیامت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمینوں کے اوپر ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے. پھر اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، پھر اللہ کی کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے وہ بہت بڑی بات ہے، آگے کی بات ہے. ابھی آپ نے سنا کہ یہ دنیا کتنی بڑی، یہ ملکی وے کتنی بڑی ہے، یہ کائنات کتنی بڑی ہے، یہ اسٹارز کتنے بڑے ہیں، یہ گیلیکسیز کتنے بڑے ہیں. یہ دنیا بالکل معمولی دنیا ہے. آپ نے جماعت میں سنا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جیسی یہ دنیا بنائی ایسے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا. جب ہم مفتی کے سال میں تھے، مفتی کا کورس کر رہے تھے، تو ایک سوال آیا تھا، کسی نے سوال لکھ کر بھیجا کہ یہ جماعت کے اندر بیان میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا، یہ کس حدیث سے ثابت ہے، ذرا ہمیں جواب دیا جائے. تو ہمارے استاذ نے مجھ سے کہا تھا، حضرت مفتی جمال الدین صاحب دامت برکاتہم نے، اے امیر صاحب ادھر آئیے. مجھے امیر کہا جاتا تھا کیونکہ میں مدرسے میں طلباء کی جو جماعت چلتی ہے اس جماعت کا میں انچارج تھا، امیر تھا. تو مفتی صاحب نے کہا میرے استاذ نے کہ امیر صاحب یہ سوال آیا آپ کی جماعت کے بارے میں، لے جا کے اس کو حل کیجئے. تو ہم نے جب احادیث کی کتابوں کو کھنگالنا شروع کیا، ذخیرے احادیث میں قرآن کی تفسیر میں دیکھنا شروع کیا کہ بھائی 18,000 مخلوقات کا تذکرہ، اس کو جب ڈھونڈنے لگے ہم تو یہ حدیث تو ہمیں نہیں ملی، لیکن اس سے بڑی ایک اور عجیب و غریب بات ملی. پڑھنے میں ملا کہ اللہ نے 1,000 مخلوق کو پیدا کیا، 18,000 مخلوق نہیں، 1,000 مخلوق. اور ان 1,000 مخلوق میں زمین پر رہنے والی مخلوق 400 قسم کی، اور سمندر میں رہنے والی مخلوق 600 قسم کی. اور بڑی عجیب بات کہ سمندر میں جو مخلوق رہتی ہے، اگر مچھلی ہے تو وہ ایک مخلوق ہے، مچھلی کی 1,00,000 سے زائد قسمیں، یعنی 1,00,000 سے زائد مچھلی کی قسمیں الگ الگ کاؤنٹ نہیں ہوتی، وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی. ایسی 600 مخلوق سمندر کے اندر اور 400 مخلوق زمین کے اوپر. اچھا، زمین کے اوپر جو مخلوق ہے، جتنے چیر پھاڑ کر کے کھانے والے جانور ہے، اس میں شیر بھی ہے، اس میں کتا بھی ہے، اس میں ببر بھی ہے، اس میں چیتا بھی ہے. چیر پھاڑ کر کھانے والے الگ الگ کیٹیگریز والے جانور ہیں، لیکن ان کی ایک ہی کیٹیگری کاؤنٹ ہوتی.
پرندے ہیں، پرندوں کے اندر آپ دیکھیں ہزاروں قسم کے پرندے آپ کو ملیں گے، ہر ملک کا الگ پرندہ، لیکن پرندہ ہونے کی حیثیت سے وہ ایک ہی مخلوق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے الگ الگ قسم، جیسا انسان ہونے کی حیثیت سے ساری دنیا میں 700 کروڑ انسان ہے، مگر 700 کروڑ انسانوں کو الگ الگ انسان نہیں، ایک ہی انسان کہا جاتا ہے، ایک ہی انسان کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ تو یہ حدیث ملی، لیکن ساتھ میں اس کے ایک اور حدیث ملی، اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے جیسا اس ساری دنیا کو پیدا کیا، ایسا اللہ نے 18,000 عالم پیدا کیے، اور اس دنیا کے اندر جیسا انسانوں کے، جنات کے جینے کا، زندگی گزارنے کا نظام، اللہ کی بنائی ہوئی سارے 18,000 عالم کے اندر وہ نظام چل رہا ہے، اور یہ سارے 18,000 عالم زمین اور آسمان کے بیچ میں چل رہی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں ڈسٹنس کتنا ہوگا، فاصلہ کتنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ قیامت کے دن 8 بڑے بڑے فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے وہ کتنا بڑا ہے، ہم بعد میں اس کا کیلکولیشن کریں گے۔ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو فرشتہ اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، 8 قسم کے فرشتے، ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے۔ پہلے آپ کو سننے سے پہلے یہ سن لیں کہ اللہ نے 7 زمین بنائے، 7 آسمان بنائے، ایک زمین سے دوسرے زمین کے درمیان میں 500 سال کے سفر کے برابر مسافت ہے، اور یہ 500 سال دنیا کے حساب سے نہیں، ورنہ ابھی آپ نے سن لیا کہ ہماری یہ جو دنیا ہے ملکی وے کا جو ڈایا میٹر ہے، اس ڈایا میٹر کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک پورا کرنے کے لیے 9 کروڑ 3 ہزار سال سفر کرنا پڑے گا ہمیں۔ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان، ایک زمین سے دوسرے زمین کے درمیان آخرت کے 500 سال کے برابر، اور آخرت کا ایک دن دنیا کے 500 سال کے برابر، اتنی مسافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ تو آپ حساب کرتے جائیں، 7 زمینوں کے درمیان آخرت میں 3,500 سال کا فاصلہ، 7 آسمانوں کے درمیان آخرت کے حساب سے 3,500 سالوں کا فاصلہ، کل ملا کر آخرت کے 7,000 سال کا فاصلہ۔ میرے نبی نے فرمایا جو 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس فرشتے کے تلوے سے لے کر یہ جو پیروں کی جو ہڈی ہے، اس کے درمیان میں 7 آسمان اور 7 زمین کے فاصلے کے برابر مسافت ہے۔ وہ ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا۔ ایک جگہ پر میرے نبی نے فرمایا 7 زمینوں کے نیچے پتھر کی ایک چٹان ہے، اس چٹان کے اوپر اس فرشتے کا پیر ہے، اور 7 آسمانوں کے اوپر اس فرشتے کا سر ہے، اور اللہ نے اس فرشتے کو پہاڑی دمبے کے مانند، یعنی جو میڑھا جسے آپ کہتے ہیں جو پہاڑوں کے اندر چرتے ہیں، اس کی جو سینگیں ہوتی ہے اس کے مانند وہ فرشتہ ہے، اور اس کے سینگوں کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے، اور اس کی آنکھیں اتنی بڑی ہے کہ اس کی آنکھ کے یہ جو آئی بال ہے، اس آئی بال سے آنکھ کے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے 500 سال کا عرصہ لگ جائے۔ اس کی ناک کا یہ جو کنارہ ہے، اس کنارے سے اس کے چھاتی تک آنے کے لیے 500 سال کا عرصہ لگ جائے۔ ایسے 8 بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جو 8 فرشتے قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور یہ بھی بتایا کہ ان 8 فرشتوں کے ایک ایک فرشتے کے 4 منہ ہے۔ فرشتے کا ایک منہ شیر کے مانند، دوسرا منہ بیل کے مانند، تیسرا منہ گدھ کے مانند، اور چوتھا منہ انسان کے مانند، اور ہر فرشتے کو 4 پر اللہ تعالیٰ نے دیے۔ وہ فرشتہ اپنے دونوں پروں کو لے کر اپنے آنکھوں کے اوپر ڈھانکا ہوا ہے۔ کیوں؟ اتنا بڑا فرشتہ ہونے کے باوجود لکھا ہے کہ وہ فرشتہ اللہ کے عرش کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی نظر اللہ کے عرش پر پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کے قدرت کے جلال کے نتیجے میں وہ فرشتہ جل کر خاک ہو جائے گا۔
اتنا بڑا فرشتہ، یہ فرشتہ اتنا بڑا، تو آپ اندازہ کریں کہ عرش کتنا بڑا ہوگا۔ پھر اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، وہ کرسی کتنی بڑی ہوگی، پھر اس کرسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تجلی ہے، اور وہ فرشتے 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے روزانہ جب دن نکلتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو ان فرشتوں کو عرش کا وہ وزن بھاری محسوس ہونے لگتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس عرش کے وزن کو ان کے اوپر ہلکا کر دیتے ہیں۔ تو حدیث پاک کے اندر ہے وہ جو فرشتہ 4 الگ الگ چہروں صورتوں کی شکل میں، اس فرشتے کو سینگ بھی ہوں گے، وہ اپنے سینگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر جو ہمارے ہندو بھائی ہے، جو ہمارے برادران وطن ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا نندی کے سینگوں کے اوپر جمی ہوئی ہے، اسی لیے یہ دنیا کا بیلنس باقی ہے۔ اور جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا عرش یہ فرشتے اپنے سینگوں کے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی باریکی سے اگر تحقیق کر لے، ریسرچ کر لے، گہرائی کے اندر جائے، تو یہ دونوں جو آئیڈیالوجی ہے، جو دونوں باتیں ہیں، ان دونوں باتوں کی بنیاد کہیں نہ کہیں اوپر جا کر ایک ہی جگہ پر مل جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، فرشتے کے 4 قسم کے منہ، ایک منہ انسانوں کے جیسا، حدیث پاک کے اندر ہے کہ وہ انسانوں والا منہ روزانہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے روزی روٹی دینے کی سفارش کرتا ہے، اور وہ جو شیر کی شکل کے اندر جو اس کا منہ ہے، وہ ساری دنیا کے درندوں کے واسطے اللہ تعالیٰ سے روزی روٹی کی سفارش کرتا ہے، اور وہ جو بیل کی شکل کے اندر جو منہ بنا ہوا ہے، وہ ساری دنیا کے جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے روزی روٹی کی سفارش کرتا ہے، اور وہ جو گدھ کی شکل کے اندر جو منہ بنا ہوا ہے، وہ ساری دنیا کے پرندوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے رزق کی روزی روٹی کی شکایت کرتا ہے۔ لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش تھامے ہوئے فرشتے ہیں، اور وہ فرشتہ جو انسانی شکل رکھتا ہے، وہ روزانہ صبح آپ کی روزی روٹی کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے، تو پھر آپ کو اپنے ایک بالش کے پیٹ کی فکر کرنے کی اتنی زیادہ کیا ضرورت ہے؟ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمارے اعمال سے راضی ہے یا ناراض ہے، ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کو خوش کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں ہم بڑائی جتلانے کے لیے نہیں آئے، ہمیں دنیا کے اندر رہ کر اس اللہ کی بڑائی کا تصور کرنا ہے۔ اب آپ نے سن لیا کہ اللہ اتنے بڑے، ان کی کائنات اتنی بڑی، تب جا کر آپ سن لیں کہ مؤذن صاحب اذان میں جو دن میں 5 وقت کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اتنی بڑی کائنات تو میرا رب اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی بڑائی کی طرف بلا رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کی کشادگی، اس کی بڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ ایک حدیث بیان کر کر اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ حضرت جبریل امین کے 600 بڑے بڑے پر ہیں۔ فرمایا کہ جبریل امین اگر اپنا ایک پر کھول دیں تو آسمان و زمین کو اپنے ایک پر کے اندر لے لیں۔ پوچھا گیا کہ جبریل امین کبھی تم نے 6 پروں کو کھول کر کبھی ہوا میں تم نے اڑا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ نے جب اس دنیا کو نیک بندوں کے لیے جنت کو بنایا تو اللہ نے مجھے کہا کہ جبریل جاؤ اپنے 6 پروں کو کھول کر میری بنائی ہوئی جنت کا نظارہ کرو، جس جنت کو میں نے میرے نیک بندوں کے لیے بنایا ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے پروں کو کھول کر جنت کے اندر 1000 سال تک اڑتے رہے۔ جب تھک کر جبریل امین بیٹھ گئے، اللہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ جبریل امین کہنے لگے کہ اے اللہ میں تھک گیا، آپ نے کتنی بڑی جنت بنائی؟ تو اللہ نے جبریل امین سے کہا کہ جبریل امین تم تھک گئے، حقیقت یہ ہے کہ اب تک تم نے میری بنائی ہوئی جنت کے ایک کونے کو بھی نہیں دیکھا۔ تو اتنی بڑی جنت اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور ہمیں ایمانی تقاضوں کی بنیاد پر اللہ کی بڑائی، اللہ کی
کبریائی، اللہ کی عبادتیں، جو آدمی نیکی کرتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ نیکی کرتا بلکہ اتنے بڑے اللہ کو خوش کرتا ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ صرف گناہ نہیں کرتا بلکہ اتنی عظیم کائنات کے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، دنیا کے اندر ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، ہمیں اللہ کی بڑائی کو پہچاننا چاہیے۔ جتنی سائنس آ رہی ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ چیزیں ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے تو سمجھ لو کہ ہم دنیا کے اندر بھی تباہ ہے، آخرت کے اندر بھی تباہ ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہے تو ہماری دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے شعور کے ساتھ، پوری فکروں کے ساتھ، تفکر اور تدبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی بڑائی کا یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔